اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صل محمد. میں نے آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں. اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف، فقط اور فقط، بس اللہ کا یہی ارادہ ہے. تو جو بس اللہ کا یہی ارادہ ہے، کسی اور کا ارادہ نہیں، اللہ ہی کا ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت، اے اہل بیت، تم سے ہر قسم کے رجس کو، جو نئے حضرات آئے ان کے لیے ترجمہ کروں کہ جو رجس علم الہی میں ممکن ہو سکتا ہے، ہر رجس اللہ کا یہی ہی تو ارادہ ہے کہ تم سے دور رکھے. سبحان اللہ. ہر رجس تم سے دور رکھے، اور ایک پہلو رجس دور رکھے، اور دوسرا پہلو ایسا طاہر رکھے. خالق فرما رہا ہے جو خود سبحان ہے، سبحان کہہ رہا ہے کہ ایسا طاہر رکھے. میں جملہ کہوں گا، اگر آپ اس میں میرے ساتھ ہوں گے تو لطف لیں گے کہ جب سبحان کسی کی طہارت میں ایسا طاہر رکھے جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے، تو حق تب ادا ہوگا صرف ذات بچ جائے. صرف اس کی ذات محفوظ رہے، باقی جتنی کمالات کا تصور تطہیر کے کمال میں ہو سکتا ہے، وہ کل کا کل کمال
اہل بیت کے لیے ثابت کرتا. سبحان اللہ. آج اسی پہلو سے میں بات کو یہیں سے میں آگے بڑھاتا ہوں کہ یہاں خالق دو باتیں کر رہا ہے. توجہ فرمائیں. ایک پہلو رجس سے دوری اور ایک پہلو میں طہارت کا کمال. دو پہلو ہیں. ایک رجس کی دوری، ایک طہارت کا کمال. جہاں رات میں نے بات ختم کی تھی اسی کو ملانے کے لیے میں جملہ کہتا ہوں. اس طہارت کے کمال کے نمونے کو بطول کہتے ہیں. اور نہیں فرما میرے ساتھ. اس تطہیر کے کمال طہارت کے نمونے کو بطول کہتے ہیں اور رجس کی دوری کے کمال کے نمونے کو امیر المومنین کہتے ہیں. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں. طہارت کے نمونہ کمال کو بطول کہتے ہیں. میں بہت بڑی بات کروں گا. جو طہارت تطہیر کے کمال کو بطول کہتے ہیں. بطول وہ ہوتی ہے جس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ بطول ہوتی ہی وہی ہے لم ترا حمرتن قطو، جو کبھی سرخی نہ دیکھے اسے بطول کہتے ہیں. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں جناب. جو کبھی سرخ پسینہ نہ دیکھے اسے بطول کہتے ہیں. جہاں یہ تصور ہی نہیں ہے تو اس شکم بطول میں بچوں کی غذا کیا ہوگی. یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے. حالانکہ نبی باپ نبی ہے، شوہر امام ہے. ان سے تعارف کرا کے خالق یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے ان کے نبی و امام ہونے کی بنا پہ انہیں معصوم نہیں بنایا. نبی اور امام ہونے کے اعتبار سے میں نے ان کو معصوم نہیں بنایا. کیا مطلب ہوا؟ ان کو عہدہ امامت کا جو عہدہ ہے، راجہ ہی کو میں نے عرض کیا، یہ جو عہدہ ہوتا ہے عہدہ صفت سے ملتا ہے. ایم.اے پاس ہوا، انٹرویو دیا، عہدہ مل گیا. اب یہ جو عہدہ ملا ہے ایم.اے کی وجہ سے ملا ہے، نہ کہ ایم.اے ہونا عہدے کی وجہ سے ملا ہے. اب جو آل محمد کو امامت ملی ہے، نبوت ملی ہے، تو عصمت کی وجہ سے ملی ہے. تو مرکز عصمت کون ہے؟ سیدہ. اگر سیدہ نہ ہوتی اب نبوت کس کی طرف سے ملی ہے؟ جناب سیدہ. امامت کس کی طرف سے مل رہی ہے؟ عصمت کی بنا پر. اور عصمت کا مرکز کون ہے؟ جناب سیدہ. اب میں بات کو یہیں سے آگے بڑھاتا ہوں. چونکہ خالق نے اسی سیدہ طاہرہ کو ہی اپنی توحید کا ثبوت بنا کر اسی لیے تو مباہلے میں کہا تم بھی بیٹے لاؤ ہم بھی بیٹے لاتے. کراچی میں توجہ فرمائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. چیلنج کس کا ہو رہا؟ تم بھی بیٹے لاؤ ہم بھی بیٹے لاتے. ابناءنا و ابناءکم، تم بھی بیٹے لے آؤ ہم بھی بیٹے لاتے. ونساءنا و نساءکم، اور تم بھی نساء لاؤ ہم بھی لاتے ہیں. انفسنا و انفسکم، تم نفس لاؤ ہم بھی لاتے ہیں. بابا میں کیا کہہ رہا ہوں؟
بیٹا ابن کہتے ہیں بیٹے کو. چیلنج اللہ نے بیٹے کا کیا، لے رسول نواسو ہو گیا. اور جبکہ جناب ابراہیم رسول اللہ کا اپنا ذاتی بیٹا سلبی بیٹا سرکار ابراہیم موجود ہیں، مباہلے کے وقت موجود ہیں. اگر بیٹوں کو لے جانا ہے تو پھر بیٹا لے جانا ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں، بیٹا لے جانا ہے نا. بیٹا اللہ کیا کرے، تم بھی اپنے بیٹے لاؤ، ہم بھی بیٹے لاتے ہیں. پھر لے جاتا نا رسول اپنے بیٹے لے جاتا. لے کون گیا؟ نواسے. نواسوں کو سبت کہتے ہیں، سبتین. ابن کہتے ہیں بیٹے کو سبت، کسی بیٹے سبت کہتے ہیں نواسے کو. لے گیا نواسا. جب نواسا لے گیا اور بیٹے موجود ہوتے ہوئے بھی، تو اب یہیں سے پتا چلتا ہے کہ رسالت کے دو شعبے ہیں. ایک بشریت کا شعبہ ہے، ایک رسالت کا شعبہ ہے. ایک بشریت کا شعبہ ہے، ایک نبی ہونا ہے، ایک رسول ہونا ہے. ایک بشریت کا شعبہ ہے، ایک رسالت کا شعبہ ہے. اگر بشریت کے رشتے میں لے جاتے تو پھر اپنے بیٹے لے جاتے. رسالت کے رشتے میں کیا، بشریت کے رشتے میں کیا ہے، نواز ہے. تو پھر جب لے گیا ہے رسول تو پھر بشریت کے رشتے سے نہیں لے گیا، پھر رسالت کے رشتے سے لے گیا ہے. اور یہ رسالت کا رشتہ مکمل ہی نہیں ہوتا اگر فاطمہ نہ ہوتی. رسالت کے رشتے سے لے جاتے تو کن کو لے گئے؟ جناب حسنین کو. کس کے رشتے میں لے گئے؟ رسالت کے رشتے میں. اگر بشریت کے رشتے میں لے جاتے پھر یہ کیا وہاں سبتین کہا جاتا، ابن نہ کہا. ذرا بلند کر صلوات پڑھ. توحید کو بچانے کے لیے مباہلہ ہوا ہے تو وہاں رشتہ کون سا چل رہا تھا؟ وہاں بشریت کا رشتہ نہیں تھا، وہاں رسالت کا رشتہ تھا. معلوم ہوا وہاں نبی کا رشتہ نہیں تھا، وہاں نبوت کا رشتہ تھا. اگر نبی کے رشتے میں لے جاتے تو پھر بیٹوں کی جگہ اپنے بیٹے لے جاتے، پھر نساء کی جگہ ازواج لے جاتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر نساء کی جگہ کن کو لے جاتے؟ ازواج کو. تو اس کا مقصد ہوا یہ جو مباہلہ ہوا ہے یہ توحید کی حفاظت کے لیے ہوا ہے. تو پھر جو رسول لے کر جن کو گئے ہیں کن کے رشتے سے لے گئے ہیں؟ رسالت کے رشتے سے، نبوت کے رشتے سے. چونکہ نبوت اور رسالت کے رشتے سے، رسالت کے رشتے سے حسنین بیٹے ہیں رسول کے. جب حسنین بیٹے ہیں رسول کے، بیٹے کا وجود نہیں ہو سکتا اگر ماں موجود نہ ہو. تو رسالت کی اصل تو ماں ہو گئی. اصل کون ہوئی؟ جناب سیدہ طاہرہ. جب اصل جناب سیدہ طاہرہ ہوئی، بی بی پاک ہوئی، تو بی بی پاک پھر رسالت، یہ جو رسالت مل رہی ہے کس کی وجہ سے مل رہی ہے؟
اسی لیے تو رسول نے بی بی پاک کو بضعہ کی لفظ کہی، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری بضعہ ہے، اور بضعہ وہ لفظ ہے آج تک لغت میں کسی نے اس کا دوسرا ترجمہ نیم البدل کیا ہی نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہی نہیں، نہ کسی نبی نے آج تک کسی بیٹی کو بضعہ کہا، اور نہیں فرما رہے، نہ قیامت تک کوئی نبی اپنی بیٹی کو بضعہ کہے گا۔ تو یہ وہ بضعہ جناب سیدہ ہے جو کمال ہے رسول کے لیے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ الفاطمہ تو بضعۃ منی، کروڑوں ترجمے ہو سکتے ہیں بضعہ کے، لیکن بضعہ کا کیا معنی کہا؟ سینکڑوں معنی کہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس لیے کہا کہ فاطمہ میری جز ہے۔ معلوم ہوتا ہے رسول اگر کل ہے، فاطمہ جز ہے، تو فاطمہ کا ہونا اتنی ضروری ہو گیا کہ کل مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ فرما رہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں جز شامل نہ ہو۔ بی بی کیا ہے؟ جز۔ کس کا جز ہے؟ رسالت کا اگر جز ہے تو رسالت ملتی ہے عصمت سے، نبوت کا جز ہے تو نبوت ملتی ہے عصمت سے، امامت کا جز ہے تو نبوت ملتی ہے امامت سے۔ تو جتنی کل مکمل ہوگا تو جب تک سیدہ ان میں شامل نہیں ہوں گی کوئی کمال مکمل نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہو گیا جو نبوت کے ہر کمال کو کمال تک پہنچا دے، اس کمال طہارت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں تھوڑی سی اسی بات کو، توحید کا ثبوت کون ہوں گی، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ذرا گہری بات کی جائے۔ توحید کے کمال کو کون ثابت کریں گے؟ ہم اور آپ ثابت نہیں کر سکتے، اللہ کو آپ ثابت کر سکتے ہیں، توحید کو آپ ثابت کر سکتے ہیں، صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہمارا مخلوق ہونا کہتا ہے کہ کوئی خالق ہو، ہمارا مخلوق ہونا کہتا ہے کہ کوئی خالق ہو، اب ڈھونڈنا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے، میں بات کو آگے بڑھاؤں، آج ذرا تھوڑی مشکل کی طرف ذہن چل جا رہا ہے، کوشش کرتے ہیں میں پلٹ کے آتے، لیکن اللہ کیا ہے؟ اب اللہ ایک کمال کا نام ہے جو کمال عقلوں میں نہیں آ سکتا۔ دیکھیں میں نے کتنی بڑی بات شروع کی ہے، اللہ ایک ذات کا نام ہے، اللہ ایک کمال کا نام ہے جو کمال محسوس نہیں ہو سکتا، جو کمال ادراک نہیں ہو سکتا، جس کمال کا تصور نہیں ہو سکتا، اس کمال کا نام ہے علم۔ صحیح، اس اللہ کے کمال جو وہ کمال ہے، اس کمال کا کیا نام ہے؟ العلم ذاتہ فلا معلوم۔ میرا چھٹا امام فرماتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتا ہے کہ العلم ذاتہ فلا معلوم، علم اس کی ذات ہے، وہ معلوم نہیں ہے۔ پریشان نہ ہو، خدا کے لیے پریشان نہ ہو۔ علم، علم عین ذات ہے یا نہیں؟ اللہ ہے کیا؟ عین علم۔ ذات کیا ہے؟ وہی ذات عین علم۔
علم عین ذات، علم عین ذات، ذات عین علم، تو سارے کمالات کی انتہا علم، جتنے کمالات الہی ہیں ان کی انتہا کس پر ہے؟ علم پر، یہاں تک کہ اللہ کی حیات بھی اس کی دلیل علم ہے۔ جس کے پاس ذاتی علم ہوگا اس کا حی ہونا ضروری ہے، جس کے پاس ذاتی علم ہوگا وہ بذات حی ہوگا، حی۔ اب حیات کی دلیل، اللہ کے حیات کی دلیل کیا ہے؟ علم۔ علم کیا ہے؟ ذات الہی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جو اللہ ذات ہے اس ذات کا نام ہے علم۔ اے اللہ، جب تیری ذات کا نام علم ہے تو معلوم نہیں ہے، پھر میرا امام کہتا ہے فلما احدث الاشیاء فہو معلوم، جب اس نے شے کو پیدا کیا، اشیاء کو پیدا کیا، تب پتا چلا کہ وہ ہے۔ اور نہیں بھگوان ہے، فہو معلوم۔ وہ معلوم کب ہوا؟ جب شے بنائی، جب شے بنائی تو وہ معلوم ہوا۔ اگر شے نہ بناتا معلوم ہی نہ ہوتا، اس کا پتہ ہی نہ ہوتا ہے یا نہیں ہے۔ جب رسول فرمائے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تھا یا نہیں تھا، شے بنائی تو معلوم ہوا، پھر کون ہے جو بغیر شے کے سامنے بنائے گا تو معلوم ہوگا کون ہے۔ کوئی تو شے بنائے نا، جب شے بنائے گا تب معلوم ہوگا کہ وہ ہے۔ یعنی کوئی شے سامنے بنائے گا، ان شے کا بننا دلیل ہوگا کہ وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ صحیح، یہ مشکل باتیں سنانا ضروری ہے، بس تھوڑی سی ایسی توجہ رکھے، تھوڑی سی۔ فلما، دیکھیں معصوم کیا فرماتا ہے؟ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ عقلوں میں نہیں آ سکتا، ادراک میں نہیں آ سکتا، تصور میں نہیں آ سکتا، کیسے جانا جائے گا کہ ہے؟ کیسے پہچانا جائے گا کہ ہے؟ وہ تو ایک کمال کا نام ہے، وہ کوئی وجود کا نام تو اللہ نہیں، وہ تو ایک کمال کا نام ہے۔ جب ایک کمال کا نام اللہ ہے، کمال کا نام، جب وہ کوئی شے بنائے گا اس بننے سے پتہ لگے گا کہ کوئی بنانے والا ہے۔ اب جتنی معیار کا وہ بننے والا بنے گا اتنی بنانے والے کا پتہ چلتا چلا۔ جس معیار کا وہ مخلوق کو بنائے گا تو اس مخلوق کو جتنی بلند کر کے وہ بنائے گا اتنی بلندی کس کی ہوگی؟ خالق کی۔ جتنا بے عیب بنائے گا ان کو اتنا اپنا بے عیب ہونا ثابت ہوگا، جتنی ان کو کمالات دے کے بھیجے گا اتنی اس کا با کمال ہونا ثابت ہوگا۔ بس ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، میں نے ایک خاص، اے آل محمد میں نے تمہیں پیدا کیا، لقے او رفتہ کے تمہارے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں۔ سامنے بات تمہاری ہوگی، پہچان میری ہوگی۔ سامنے تم ہوگی، پہچان کن کی ہوگی؟
خالق، ارادہ تم کرو گے پہچان میری ہوگی. اب میں جملہ کہوں، اس لیے جناب علی فرماتے ہوا یریدو ولا یضمرو، وہ ارادہ کرتا ہے دل و دماغ سے نہیں گزارتا. وہاں نہ دل ہے نہ دماغ ہے. جناب علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں یریدو ولا یضمرو، یہ زمین سے ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے دل و دماغ سے نہیں گزارتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی جو یہ جملہ فرما رہا ہے کہ ارادہ کرتا ہے دل و دماغ سے نہیں گزارتا. علی پھر وہ کون سا علم ہے تیرے پاس جو اللہ کے ارادے کو معلوم کر رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر جناب علی فرماتے اسی کے ساتھ ہی یحب و یرضی من خیر رقت، کہ وہ ناراضی اور ناراض بغیر نرمی دل کے ہوتا ہے. یعنی تم جو راضی ہوتے ہو دل نرم ہوتا ہے تب راضی ہوتے ہو، دل ناراض ہوتا ہے تب تم ناراض ہوتے ہو. وہاں دل کی نہ نرمی ہے. وہ راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے دل کی نرمی کے ساتھ نہیں. پھر فرمایا وَيُبْغِضُ وَيَغْضِبُ من خیر مشقت، وہ غضبناک ہوتا ہے مگر مشقت کے ساتھ نہیں. معلوم ہوتا ہے جب وہاں رضا بھی ہے، غضب بھی ہے، محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، تو پروردگارا جب بغیر رقت کے یہ محبت ہے، بغیر رقت کے نفرت ہے، پھر ہم کیسے پہچانیں کہ تو راضی ہے یا نہیں ہے؟ اور نہیں فرمائے جو فرمائے بابا، کیسے ہم پہچانے کہ تو راضی ہے تو ناراض ہے؟ تو نے ارادہ کیا ہے یریدو بلا جول فکرت، وہ ارادہ کرتا ہے لیکن فکر کے جولان کے بغیر تیرے ارادے میں فکر ہی نہیں ہے، تو پھر ارادہ کون پہچانے گا؟ کون بتائے گا کہ ارادہ ہے اللہ کا؟ اس لیے میرا معصوم کہتا ہے کہ اللہ راضی بھی ہوتا ہے ناراض بھی. اسی لیے اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ان 14 کو وجہ اللہ بنا کے بھیجا. ان کو بنا کے بھیجا کہ لوگوں انہیں دیکھتے رہو. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں جناب. انہیں میں نے ایسا بنا کے بھیجا ہے، انہیں دیکھتے رہو. اگر یہ ناراض ہیں سمجھ لو میں ناراض ہوں، اگر یہ راضی ہیں تو راضی اللہ کہہ دو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی علم کے، ابھی بات چلے تھوڑی سی چلاتے ہیں، اسی علم کے جو اس کی ذات ہے، یہ کمال الہی ہے. اب میرے پاس لفظیں بھی نہیں ہیں میں اسی طرح بیان کروں، لیکن جو مجھے طاقت ہے اتنی میں بیان کروں گا. وہ جو اس کی ذات علم ہے، اس ذات کو جب خالق نے اپنے علم کو جب ظاہر فرمایا، اس ظہور علم کا نام امر رکھا. ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس علم کا نام کیا رکھا؟ امر.
وہ علم اللہ کا امر ہے، وہ جو اس کی ذات ہے، اس ذات کو جب اس نے عطا کرنے کے لیے اسے مخصوص کیا تو اس کا کیا نام رکھا؟ امر. تو معلوم ہوا اللہ کے علم کا نام امر ہے. اب رسول اللہ کا امر ہے. پہلا امر کون ہے؟ رسول. اب رسول کے بعد جو بھی جانشین رسول ہوگا اس کو کہتے ہیں اولی الامر. میں جملہ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے آپ کو اولی الامر کہنا چاہتا ہے پھر کون کہہ کے شے بنائے گا؟ یا علی. اللہ کا امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن. وہ کن نہیں کہتا، یہ کہتے ہیں چونکہ امر ہے. اس لیے 14 فرماتے ہیں نحن امر اللہ، اس اللہ کا امر ہم ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کے علم کا جو کامل نمونہ ہے وہ ہم ہیں. اللہ ذات میں علم ہے، ہم کمال میں علم ہیں. کون نہیں فرمایا؟ وہ کس میں کمال؟ وہ ذات میں علم ہے، ہم کمال میں علم ہیں. اس علم جو علم امر کے نام سے آگے بڑھا، اس علم کے ظہور کا نام ہے نور. غور نہیں فرما رہے. اس علم جو علم ہے اللہ کا، اس کا نام کیا ہے؟ امر. ظہور کیا ہے؟ نور. وہ نور کیا ہے؟ علم. یا علم. نہ وہ نور کیا ہے؟ میری طرف دیکھیں بابا، میں بڑی محنت سے یہاں تک آپ کو لے آیا ہوں. وہ جو اللہ کا علم ہے، علم ٹھیک ہے. علم کیا ہے؟ اس کا نام کیا رکھا اللہ نے؟ امر. اس میں وجود کا نام کیا ہے؟ نور. معلوم ہو گیا کہ اللہ کے علم کے وجود کا نام نور. یہ اسی وجہ سے خالق نے پورے قرآن میں انوار نہیں فرمایا. جہاں بھی آیا ہے نور آیا ہے، جمع نہیں آئی نور کی، لیکن بنائے 14 ہے ایک. اور فرما ہے سبحان. یہ بنائے 14 ہیں، ہے ایک. اس نور کا نام کیا ہے؟ علم. تو معلوم ہوتا ہے کائنات میں جہاں بھی لفظ نور آیا ہے اس نور کا مرکز کون ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اب یہ نور نہیں ہے، علم الہی ہے. اب دنیا کو کیا معلوم ذات مصطفیٰ کیا ہے؟ اس لیے تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب. علم، یہ علم نور ہے. یہ علم کیا ہے؟ یہ علم نور. نور ہے، نور علم ہے، علم نور ہے. جیسے نور اس کی ذات تھی، وہ ذات میں نور ہے، یہ کمال میں نور ہے. ابھی غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بھی نور ہیں یا نہیں ہے؟ وہ ذات میں نور ہے. یہ جو نور ان کو دیا ہے کہاں سے دیا ہے؟ یار یہ اللہ کی جو ذات ہے یہی تو اس کا کمال ہے کہ ان کو بھی نور دیا، ذات میں بھی نقص نہیں آیا.
یہ بات عام سمجھ سے شاید بالا تر ہے کہ جیسے میں نے کئی ایک مثال بھی دی تھی کہ جیسے کسی سمندر سے آپ ڈول نکال لیں، ایک ڈول الگ جو ہوا ہے، جو کمالات پورے سمندر میں ہیں وہی کمالات کی نسبت ڈول میں ہے. فرق یہ ہے یہ ڈول ہے، وہ سمندر ہے، وہ ذات ہے. یہ ان کے بنائے مگر کمال میں کوئی فرق نہیں ہے. کمال وہی ہے جو اس کی ذات کا ہے، جو ذات ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ اسی ذات کو جب خالق نے بنایا اس بنانے کا نام ہو گیا اہل بیت. یار تیرا قریب کی تر کر دیں. جس ذات کو خالق نے اپنے نور سے بنایا وہ نور کا کیا نام رکھا؟ اہل بیت. معلوم ہوتا ہے اہل بیت نور الہی ہے. اللہ کا نور ذات میں نور ہے، ظہور میں اہل بیت ہے. جب ذات ظاہر ہو اسے آل محمد کہتے ہیں، اسے اہل بیت کہتے ہیں. باعتبار ظہور، باعتبار وجود اللہ کی ذات کا وجود ہی نہیں ہے. جب وہ وجود ہی نہیں رکھتا تو پہچانا کیسے جائے گا کہ وہ ہے؟ جب ان کو بنایا تب پہچانا گیا. ہائے اب عالمین کو یہ بتائیں گے کہ ہائے علی بابا صحیح کہا بتائیں گے. عالمین کو آل محمد بتائیں گے کہ ہے. اب یہ ہے کہ بتانے کی ذمہ داری آل محمد کی ہے. اب یہ ہے کتنا بتائیں گے جتنا اس نے انہیں ہے کا علم دیا ہے. ہائے 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 ہائے. اگر میں جملہ ایک دہرایا ہوا اگر میں کہہ دوں، ذہن میں آگے اگر فرمائیں تو میں کہہ دوں تو اللہ کا علم جو اس کی ذات ہے وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے. جب ازل سے ابد تک ہے تو درمیان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے وہ نہ جانتا ہو. ہائے ہائے ہائے. ازل سے لے کے ابد تک جب وہ ہے تو درمیان میں جہل کا گزر نہیں ہے. تو معلوم ہو گیا اللہ کا علم وہ ہے جس کی ضد جہل نہیں ہے. بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں. اللہ کے علم کی ضد جہل نہیں ہے. یہی علم اللہ نے آل محمد کو دیا ہے. ان کے علم میں جہل نہیں ہے. ان کے علم میں جہالت کا گزر نہیں ہے. ان کے علم میں جہل نہیں ہے. یعنی جو شے ہے وہ معلوم ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. ہمیں جملہ کہہ دوں. اس لیے میرا امام فرماتا ہے کہ اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا کیونکہ شریک ہے ہی نہیں. ہائے 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 ہائے.